بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. وقال الله تعالى: فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، عشرہ ذی الحجہ ہے، اس کا آغاز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، عبادت کے اعمال میں اللہ کو عبادت کے اعمال میں جو ان دنوں میں محبوب اور پسند عمل ہے، وہ اتنا پسند کسی اور دنوں میں نہیں ہے۔ ان دنوں میں اللہ کو نیکیاں، عبادات بہت محبوب ہیں، انتہائی محبوب ہیں۔ رمضان کے ایام کے بعد پورے سال میں سب سے فضیلت والی راتیں اور دن یہ عشرہ ذی الحجہ کی ہے، جن میں راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی طرح ہے، اور سبحان اللہ دن کی عبادت کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ عرفہ کا روزہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، جو یہ روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال پہلے کے 1 سال بعد کے صغیرہ گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ نیکیوں کا موسم ہے، نیکیوں کی گھڑی ہے۔ اب یہ نیکیوں کا ہمارے دلوں میں شوق پیدا ہو، انسانی طبیعت ہے، جب کسی چیز کا نفع سامنے ہو تو اس کی طلب میں یہ بڑی محنت کرتا ہے۔ جسی چیز کا اس کے دل میں نفع سامنے ہو تو اس کے دل میں بڑا شوق پیدا ہو۔ نفع کیا ہے؟ نیکیوں کا نفع کیا ہے؟ مادی چیزوں کا نفع تو ہم خوب جانتے ہیں، اور دن رات اس کا تجربہ بھی کرتے ہیں۔ مال ہے، پیسہ ہے، وسائل ہیں، اسباب ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے محنت بھی ہے، مشقت بھی ہے، اور کوئی ایسا موقع ہے جہاں مادی اسباب کے لحاظ سے کوئی سیزن لگ جائے تو کتنا اہتمام ہوتا ہے۔ تو نیکیوں کا کیا ثمرہ اور کیا فائدہ ہے، یہ بھی اللہ نے بتایا، یہ بھی اللہ کے رسول نے بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت خضر ہیں علیہ السلام، سفر میں ہیں، دونوں اکٹھے ہیں، ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں جو گر رہی ہوتی ہے۔ 2 پیغمبر اس خدمت پہ لگے، ایک گرتی دیوار کو کھڑا کر رہے ہیں۔ پوچھا گیا حضرت خضر سے، کیا وجہ ہے آپ اس دیوار کو، گرتی دیوار کو ٹھیک کر رہے؟ تو بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اس گرتی دیوار کو کھڑا کر دو، اور وجہ یہ ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا۔ یہاں 2 یتیم بچے رہتے ہیں، اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ پڑا ہے،
ابھی یہ بچے ہیں، گر گئی تو ان کا خزانہ ضائع ہو جائے گا۔ تو ان بچوں کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ پیغمبروں سے ان کے لیے خدمت لے رہے، تو قرآن بتاتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے ابا بڑے نیک۔ تو نیکیوں کا اثر صرف اپنی زندگی تک محدود نہیں، اس کے مبارک ثمرات اولادوں تک جاتے ہیں۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں نا، زمین چھوڑ گئے بچوں کے کام آئے گی، کاروبار چھوڑ گئے بچوں کے کام آئے گا، فیکٹری لگا دی بچوں کے کام آئے گی، کچھ روزگار لگا دیا بچوں کے کام آئے گا۔ مسلمان تو یہ نقطہ نظر بھی سامنے رکھتا تھا، نیکیاں خوب کر گئے تو اس کا فائدہ اولادوں کو بھی ہو، یہ نیکیاں بھی بچوں کو کام آئیں گی، یہ نیکی کی زندگی بھی اولاد کو کام آئے گی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ نیکیاں بھی اولاد کو کام آتی ہیں۔ ہماری ذہنیت تو اتنی ہوتی ہے نا، کاروبار لگا دینا، کچھ اس کے آئندہ کے کھانے پینے کا انتظام کر دینا، کچھ اس کے گھر کا زمین کا انتظام کر دینا۔ عمر ابن العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا اب وقت کے حکمران ہیں، امیر المؤمنین ہیں، خزانوں کے مالک ہیں، دنیا سے جا رہے ہو، بچوں کے لیے چھوڑا ہی کچھ نہیں۔ تو فرمایا لگے انہیں نیکی کی زندگی دے کے جا رہا ہوں، مجھے بڑا اطمینان ہے، جب چاہیں گے اللہ کے خزانے سے لے جائیں گے۔ تو نیکیوں سے بھی زندگی بنتی ہے، نیکیوں سے بھی زندگی سنورتی ہے۔ مال کے نفع کی منڈی مل جائے تو بتائیے کتنی جستجو ہوتی ہے، اس کا نفع پیش نظر ہے نا۔ آج نیکیوں سے زندگی بنتی ہے، اس پر ایمان ختم ہو گیا، اور جب سر کی آنکھوں سے دنیا نیکیوں کا نفع دیکھے گی نا، اور یقین آ جائے گا کہ ہاں نیکیوں کا بھی نفع ہے، تو کیا کہے گا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ اب یقین آ گیا نا، اب تھوڑی سی واپس پھر مجھے مہلت دے دے۔ اب یقین آ گیا ہے کہ ہاں نیکیوں کا بھی کوئی نفع ہے، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب یقین آ گیا ہے، اب یقین آ گیا کہ نیکیوں سے بھی زندگی بنتی ہے، نیکیوں سے بھی عاقبت بنتی ہے، نیکی بھی کوئی نفع کی چیز ہے۔ اب یقین آ گیا، فرجعنا نعمل، اے اللہ واپس لٹا دے، نیک بن جاؤں گا، واپس لٹا دے، نیک بن جاؤں گا۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کچھ مہلت مل جائے نیک بن جاؤں گا۔ لیکن وہاں تو حسرتیں، نری حسرتیں رہ جائیں گی۔ خوش نصیب وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لے آئے، اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے پہ یقین کر لیں کہ نفع نیکیوں سے زندگی بنتی ہے۔ نیکیوں سے زندگی سنورتی ہے، بن دیکھے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر اعتماد کر کے کہ نیکیوں سے زندگی بنتی ہے۔ آج موقع ہوتا ہے، فرصت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، لیکن نیکیاں نہیں ہوتی۔ اللہ موقع دیتا ہے، وقت دیتا ہے،
صحت دے رکھی ہے، فرصت موجود ہے، لیکن چونکہ نیکیوں کی قدر و قیمت نہیں، یہ سرمایہ اکٹھا ہی نہیں کرتا، یہ دولت اکٹھی نہیں کرتا، یقین جو نہیں ہے نفل سے کیا ہوگا، ذکر سے کیا ہوگا، تلاوت سے کیا ہوگا، دعاؤں سے کیا ہوگا، تہجد سے کیا ہوگا، قیام سے کیا ہوگا، روزوں سے کیا ہوگا۔ اگر یقین آ جائے پھر دیکھیے کیسا اہتمام ہوتا ہے۔ کاروباری سیزن میں کیسا اہتمام ہوتا ہے۔ جب کوئی سیزن آ جائے تو اپنی دیگر ساری مصروفیات کو دائیں بائیں کر لیتا ہے، ملتوی کر دیتا ہے، میاں اسی پہ تو سارے سال کا گزارا ہے، اسی سیزن پہ تو سارا کاروبار چل رہا ہے۔ اہتمام ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی کہہ رہا ہے ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے، ان راتوں کی بڑی فضیلت ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ اللہ قسم کھاتے ہیں عظمت، اس کی حرمت، اس کی عزت کی وجہ سے۔ یہ راتیں بڑی قیمتی ہیں، لیکن اندر جستجو ہو جائے نیکیوں کے نفع پہ، ایمان کمزور ہو گیا، نیکیوں کے نفع پہ یقین کمزور ہو گیا۔ کسی کا باپ جاگیر چھوڑ دے وراثت میں، کاروبار چھوڑ جائے تو سارا خاندان مطمئن ہوتا ہے، اولاد کا گزارا چلے گا، زندگی اچھی گزرے گی، باپ بہت چھوڑ کر گیا۔ لیکن کبھی یہ بھی خیال آیا کہ باپ بڑا نیک تھا، اولاد کو نیکی پہ ڈال گیا، اب اسے کسی چیز کی فکر نہیں، نیکیوں سے زندگی بنے گی۔ حالانکہ اللہ کہہ رہے یہ خالص نیک ہوگا، یجعل لہ من امری یسرا، ہم اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، یجعل لہ مخرجا، اس کے لیے راستے نکالیں گے۔ اللہ کہہ رہے خالص نیک ہوگا، روزی کے وہاں سے راستے نکالیں گے، اس کے وہم و گمان کے اندر بھی نہیں ہو۔ لیکن نیکیوں پر نفع، نیکیوں سے فائدہ، نیکیوں کے ثمرات، نیکیوں سے زندگی کا سنورنا، عاقبت کا سنورنا، اس پہ ایمان کمزور ہو۔ فرصت کی گھڑیاں ضائع کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نعمتان مغبوبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، جو نعمتیں ایسی ہیں لوگ بڑے دھوکے میں، فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ایک فرصت کی نعمت اور ایک صحت کی نعمت، اللہ نے فرصت بھی دی ہوتی ہے، صحت بھی دی ہوتی ہے۔ ہوش تب آتا ہے جب یہ نعمتیں چلی جاتی ہیں، تب ہوش آتا ہے جب یہ نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ کچھ کرنا بھی چاہتا ہے نہیں کر سکتا، فرصت ہی نہیں ہے، ایسی الجھنوں میں الجھ گیا ہے، فرصت ہی نہیں ہے، اور ہوگی بھی نہیں، یہ ہوگی بھی نہیں۔ جو شخص بندگی سے محروم ہوتا ہے اس کی زندگیاں الجھتی رہتی ہیں، اس کی زندگی تو الجھتی رہتی ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں، اللہ یا ابن آدم، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی املو صدرک غنا واسد فقرک، میری بندگی کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، تیرے سینے کو
غنا سے بھر دوں گا، تیرے اندر کی بھوک مٹا دوں گا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، تیرے اندر کی بھوک مٹا دوں گا، تیرے اندر کی آگ حرص کی بجھا دوں گا، تیرے اندر کے حرص و ہوس کی آگ بجھا دوں گا، تیرے اندر کی بھوک مٹا دوں گا، تو اندر کا مالدار بن جائے گا۔ لیکن یہ انعام کب ملے گا؟ تفرغ لعبادتی املؤ صدرک غنا، اللہ کی بندگی کے لیے فارغ ہو رہا ہے، واسد فقرک، اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، اگر تیرے پاس اس بندگی کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ أَمْلَأُ يَدَكَ شُغْلًا، تیری زندگی کو مصروفیات سے بھر دوں گا۔ ہر وقت مصروفیت کی آگ تجھے گرم رکھے گی، مصروفیت کی الجھنیں تمہیں پریشان رکھیں گی۔ املؤ یدک شغلا ولم اسد فقرک، اور تیری اندر کی بھوک بھی نہیں مٹاؤں گا۔ وہ اندر کی بھوک اور بھڑکے گی، وہ آگ اور جلائے گی اور تجھے بے سکون کرے گی۔ وَلَمَّ صُدَّ فَقْرَكَ، تیرے اندر کی بھوک مٹے گی نہیں، بڑھے گی۔ اب یہ اللہ کہہ رہے ہیں اور ہمیں اللہ کے رسول بتا رہے کہ کوئی شخص نیکی کی زندگی سے محروم ہے تو اس کی زندگی میں یہ بربادی ہے، یہ مصیبت آئے گی، یہ اس کی زندگی کی پریشانیاں ہیں۔ نہ اندر کی بھوک مٹے گی اور نہ زندگی کی پریشانیاں ختم ہوں گی، نہ الجھنیں ختم ہوں گی۔ اور ایک یہ ہے سبحان اللہ کہ نیکی کی زندگی اختیار کرتا ہے اور نیکی کا موقع ضائع نہیں کرتا۔ پھر انعام ہے، بھوک مٹ جائے گی، فقر ختم ہو جائے گا، اندر کی حرص و ہوس مٹ جائے گی، اللہ اندر سے غنی کر دے گا۔ تو نیکیوں کا بھی تو اثر ہے۔ لیکن بس اوقات بن دیکھے یقین نہیں آتا، اور چونکہ نیکیوں سے لینے کا مزاج ہی ختم ہو گیا اللہ کے خزانوں سے، تو یقین ایمان اور کمزور ہو گیا۔ پہلے لوگ اپنی مشکلات کا حل اس کے لیے اللہ کے دربار میں نیکیاں پیش کیا کرتے، اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی نیکی ہے، اس کی بدولت میری مشکل دور کر دے۔ اچھے وقتوں میں، فرصت کی گھڑیوں میں جب نیکیوں کا خزانہ اکٹھا کرنے تا اور مشکل کی گھڑی میں اللہ کے سامنے پیش کرتا تو اللہ ان نیکیوں کی لاج رکھا کرتے تھے۔ نیکیوں کا واسطہ دیا کرتا تھا، اللہ اس نیکی کے واسطہ ہے، تو اچھے وقتوں میں نیکیاں کر لیتا، فرصت میں، صحت میں، خوشحالی میں، جب آزمائش آتی اللہ کے سامنے وہ پیش کر دیتا، اللہ معاملہ آسان کر دیتا۔ تو یقین ہوتا تھا نا کہ نیکیوں سے بھی زندگی سنبھلتی ہے، مشکلات سے آدمی نکلتا ہے، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، یقین ہوتا تھا۔ تو فرصت کی گھڑیوں کو، صحت کی گھڑیوں کو بڑا قیمتی بنایا کرتا تھا کہ نیکیوں کا ذخیرہ کر لو، کام آئے گا۔ کل یہ حسرت نہیں رہے گی بھائی فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اللہ اب یقین آ گیا ہے نیکیوں کا کیا قیمت ہے، اس کی کیا نفع ہے، واپس لوٹا دے۔
لیکن اب لوٹنے کا وقت نہیں رہا۔ تو آج اللہ نے صحت دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، خوشحالی دے رکھی ہے، آسانی دے رکھی ہے، نیکیاں کرنا آسان ہے۔ یہ کمائی آسان ہے، آج کر لے اور اس کے ثمرات اس زندگی میں پائے گا، اور اس کی اولادیں بھی اس کے ثمرات اٹھائیں گی، اولادیں بھی اٹھاتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں اللہ، جب اللہ کسی کی نیکی کی زندگی میں برکت دیتے ہیں تو وہ برکت 7 پشتوں تک جاتی ہے۔ سبحان اللہ، وہ برکت 7 پشتوں تک جاتی ہے۔ کون کس کی نیکی کی برکت سے کھا رہا ہوتا ہے؟ کون کس کی برکت سے، کس نیکی سے کھا رہا ہوتا ہے؟ ایک شخص آئے حضور علیہ السلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی ہے، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، میرے ساتھ کام کاج میں بہت کم وقت دیتا ہے، ذرا ایسے سمجھائے نا۔ تو اللہ نے اس کی بھی ذہن سازی کی، جو یہ سمجھ رہا تھا شاید میری محنت سے سب کچھ ہو رہا ہے، تو آپ نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید جو تجھے مل رہا ہے اسی کی برکت سے مل رہا ہو، لعلک ترزق بہ، شاید جو تجھے مل رہا ہے اسی کی برکت سے مل رہا ہو۔ یہ غلط فہمی ہے، یہ صرف میری محنت سے مل رہا ہے، میری کوشش سے مل رہا ہے، میری بڑی ہوشیاری ہے، میری بڑی پلاننگ اور منصوبہ بندی ہوتی کاروبار میں، پتہ نہیں کون کس کی نیکی کی برکت سے کھا رہا ہوتا۔ لعلک ترزق بہ، شاید تجھے بھی اسی کی برکت سے مل رہا ہے۔ تو نیکیوں کا زندگی پہ اثر ہے، نیکی ہو اور نیک بنے۔ اور خاص طور پہ میرے عزیزو، یہ جو موسم ملتا ہے، یہ جو وقت ملتا ہے، جہاں تھوڑے وقت میں اللہ زیادہ دے رہا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے۔ ایک عمل ہے، بہانہ ہی ہے رحمت کا، کہ عشرہ ذی الحجہ میں حجاج احرام باندھے ہوتے ہیں، حرم میں موجود ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ کی خاص رحمت کے وہ مستحق ہوتے ہیں، اور اس احرام کی حالت میں وہ بال نہیں کاٹتے، ناخن نہیں کاٹتے۔ اطراف عالم کے مسلمانوں کے لیے یہ پیغام آ گیا، اگر تم بھی ان کی مشابہت اختیار کرو گے تم بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہو گے۔ بہانی تو ہے، تم ان کی مشابہت اختیار کر لو، بال تم نے بھی نہیں کاٹے، ناخن تم نے بھی نہیں کاٹے، ان دنوں کے اندر ان کی مشابہت اختیار کر لی، جو اس وقت اللہ کی رحمت کے خاص مستحق ہیں، اللہ تمہیں بھی محروم نہیں کرے۔ صرف اس وجہ سے تم محروم ہو جاؤ کہ تمہارے پاس وسائل نہیں تھے، حالات ایسے نہیں تھے، حالات ایسے نہیں تھے، تم نہیں جا سکے، اس وجہ سے اللہ تمہیں محروم نہیں فرمائیں گے۔ بس تم ان کی یہ شکل اختیار کر لو جو رحمت کے بادل اور رحمت کی برسات ان پہ ہے، تم بھی محروم نہیں رہو گے۔ تو اللہ ان دنوں میں بہانے ڈھونڈتے ہیں نوازنے کے۔ یہ راتیں ایسی قیمتی ہیں، یہ دن ایسے قیمتی ہیں، ساری رات عبادت نہیں کر سکتے، چلو عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتوں میں تہجد میں چند رکعتیں پڑھ لیں، چلو رات کا اٹھنا مشکل ہو رہا ہے، سونے سے پہلے چند رکعتیں تہجد قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیں، یعنی کچھ طلب تو دکھا دینا۔ عام معمول سے ہٹ کر کچھ عبادات میں اضافہ ہو رہا ہے، کچھ تلاوت میں اضافہ ہو رہا ہے، کچھ مانگنے میں اضافہ ہو رہا ہے، کہ واقعی یہ بڑا قدردان ہے نیکیوں کا۔
پہلے نمازیں اوپر نیچے ہو جایا کرتی تھی، یہ دن بڑے مبارک فضیلت کے ہیں، تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوگی، جماعت نہیں رہے گی، تلاوت کا ناغہ نہیں ہوگا، 24 گھنٹوں میں کچھ وقت نکال کر 20-25 منٹ میں یکسوئی سے اللہ سے دعا کر لوں گا، کچھ طلب دکھائی جائے، کچھ معمولات میں اضافہ ہو۔ اللہ بڑے قدردان ہیں، جب اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی کسی کوشش تو کر رہا ہے، تو اللہ کی رحمت پھر اسے اپنی آغوش میں لے لیتے، اسے پھر اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ تو ان دنوں کے اندر جب اللہ اس کی فضیلت بتا رہے، اللہ کا رسول اس کی فضیلت بتا رہے، تو مسلمان تو پھر اس کی قدر کرتے ہیں نا، کہ اعمال میں اضافہ ہو گیا، نوافل میں کچھ اضافہ ہو گیا، احکامات کا اہتمام اور بڑھ گیا، اور خاص طور پہ جب ان دنوں کی فضیلت بہت ہے، راتوں کی عبادت کا اجر بہت ہے، ان دنوں کی اللہ قسمیں کھا رہے، تو پھر ان دنوں کی خاص اور حرمت ہے نا، خاص عزت ہے نا، خاص فضیلت ہے، تو میں بہت اہتمام کروں گا، بہت اہتمام کروں گا کہ یہ کم از کم چند دن ایسے گزر جائیں کہ ان دنوں میں اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ بھی بڑی بزرگی ہے ان دنوں کی۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ احب ان اکون اعبد الناس، میں چاہتا ہوں سب سے بڑا عبادت گزار بن جاؤں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچ جا، سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے۔ فضیلت کی راتیں ہیں، اجر و ثواب کے دن ہیں، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھ رہا ہے، تو میرے عزیزو میں اتنا نہ قدرہ تو نہ بنوں نا کہ ان دنوں میں کوئی اللہ کی نافرمانی کر لوں۔ اور زیادہ اہتمام ہوگا، آنکھ حرام سے بچے، زبان حرام سے بچے، کان حرام سے بچے، دل حرام گندگیوں سے بچے۔ یہ میرے 10-12 دن انتہائی پاکیزگی کے ساتھ گزریں، تقوی کے ساتھ گزریں، یہ بھی ان دنوں کی بڑی قدر ہے۔ پوری رات عبادت نہیں کر سکتے، ہر دن روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن کچھ معمولات میں اضافہ ہو گیا اور پرہیزگاری میں اہتمام ہو گیا۔ کام کاج پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری کرنی ہوتی ہے، تجارت پہ جاتا ہوں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، رات بھر عبادت مشکل لگ رہی ہے، دن بھر روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہے، چلو میاں کچھ تہجد پڑھ لے، کچھ یکسوئی سے عبادت کو بڑھا دے، کچھ دعاؤں کا اہتمام ہو جائے، نماز با جماعت کا اہتمام بڑھ جائے، اور پرہیزگاری ہو جائے، تقوی ہو جائے، اور پھر عرفہ کا دن ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتائی، ایک دن عرفہ کا، 2 دن بھی دن ضروری نہیں، ایک دن عرفہ، جیسے محرم میں 9، 10، 10، 11، یہاں ایسا نہیں، یہاں صرف 9 بھی رکھ لیں، 9ویں کا بھی رکھ لیں گے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے امید ہے کہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے اللہ گناہ معاف فرما دیں۔ اب ایک دن کی بات، صغائر معاف فرما دیں گے، کبائر کا قانون ہے توبہ کرنی ہوگی، حقوق العباد ہیں تو ادائیگی کرنی ہوگی، لیکن صغائر اللہ معاف فرما دیں۔ اب ایک دن کا روزے میں اتنا انعام مل رہا ہے، اتنا انعام مل رہا ہے، تو صحت اللہ نے دے رکھی ہے، فرصت دے رکھی ہے، خوشحالی دے رکھی ہے، آسانی پیدا فرما رکھی ہے، تو آدمی اس موسم سے فائدہ اٹھائے۔ نیکیوں کا موسم ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھے، نیکیوں کی اپنی طاقت ہے، جیسے 1 روپیہ اور 1 ڈالر اور 1 پاؤنڈ ہیں تو سب ایک، اور ہم اس کا نفع خوب جانتے ہیں۔
کہ ایک ایک تو ہیں لیکن ہر ایک کی کیفیت میں وزن میں بڑا فرق ہے، اور ایک سے 100 ہو جائیں اور سارے 100 ہو جائیں تو سب جانتے ہیں اب نفع بڑھ گیا ہے، پہلے ایک تھا اب 100 ہو گیا۔ تو میرے عزیزو اسی طرح نیکی ایک ہو اور سینکڑوں ہو تو مقدار بڑھے گی تو اس کا نفع بھی بڑھے گا، اور مقدار کے ساتھ ساتھ اس کی کیفیت بھی بڑھ جائے کہ روپیہ نہیں ڈالر ہے، ڈالر نہیں پاؤنڈ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کے اندر تقوی ہے، اس میں اخلاص ہے، اس میں دھیان ہے، اس میں توجہ ہے، اس میں یکسوئی ہے، تو اس ایک عمل کا وزن بہت بڑھ جائے۔ تو ان دنوں کے اندر اعمال کی مقدار بھی بڑھائیں اور اس کے اندر خشوع بھی بڑھائیں، دھیان بھی بڑھائیں، کیفیت بھی بڑی کریں تاکہ وہ وزنی بھی ہو، وہ وزنی بھی ہو۔ تو اللہ نے یہ ایک موسم دیا ہے میرے عزیزو، تو ہم قدردانوں میں شامل ہو، قدردانوں میں شامل ہو، اور اس یقین کے ساتھ کہ زندگی سے اعمال سے دنیا بھی سنورتی ہے، آخرت بھی سنورتی ہے، بڑی کام آئے گی نیکی جب ایسا ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی وامی وابی وصاحبتی وبنی، ہر ایک دوسرے سے اپنے آپ کو الگ رکھے گا، کوئی بلا نہ لے، کوئی مدد نہ مانگ لے، بھائی سے بھاگے گا، ماں سے بھاگے گا، باپ سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، ہر ایک ہی اپنے مسئلے میں گھرا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پریشانی لائق ہوگی، کون کسی کو وہاں مدد کرتا ہے؟ تو وہاں اس دولت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا۔ آج اللہ نے موقع دے رکھا، 3 دنوں کی خاص عبادات ہیں، اہل احرام کی مشابہت اختیار کرنا، راتوں کی عبادت بڑھانا، دنوں کی عبادت بڑھانا، اور عرفہ کا روزہ رکھنا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو عرفہ کا دن 5 دن شروع ہوتے ہیں، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں، انہیں کہتے ہیں ایام تشریق۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ مرد آواز بلند پڑھیں گے، عورتیں اسے آہستہ آواز میں پڑھیں گے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ تکبیرات شوکت اسلام کا اظہار ہے کہ جب نماز کے بعد اسے پڑھا جائے تو مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہو اور مسجد گونج جائے، شوکت اسلام کا اظہار۔ اور جب مسلمان عید الضحیٰ پہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو سنت یہی ہے کہ ان تکبیرات کو بآواز بلند پڑھتے ہوئے آئیں، بآواز بلند پڑھتے ہوئے۔ حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ شیخ الاسلام صاحب فرمانے لگے، یہاں تو الٹی گنگا چلتی ہے، جس چیز کو آہستہ کہا جاتا ہے اسے زور سے پڑھا جاتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، دعا آہستہ کرو۔ عام حالت میں دعا آہستہ کرنے کا حکم، بعض اوقات میں جب اجتماع ہے تو وہاں زور سے آواز کی جاتی ہے، لیکن مستحب آہستہ کرو، نمازوں کے بعد آہستہ کرو۔ درود شریف بھی دعا کا حصہ ہے، اس کو بھی آہستہ پڑھنا فضیلت کی چیز ہے، مستحب چیز ہے۔ تو جو چیزیں آہستہ پڑھنے کی ہیں وہ ہم آوازیں بلند پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور تکبیر تشریق جسے آواز سے پڑھنے کی ہے اس کے لیے آواز نہیں ہوتی،
تو یہ آواز سے پڑھنے کی چیز ہے، مردوں پر ایک مرتبہ آواز بلند، عورتیں بھی پڑھیں لیکن آہستہ آواز۔ مساجد میں یہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ کوئی پڑھنے لگتا ہے، سب کے لیے یاد دہانی ہو جاتی ہے، سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن عام طور پہ گھروں میں اس کا معمول میں کوتاہی ہوتی، بس اوقات یاد ہی نہیں رہتا، خیال ہی نہیں رہتا۔ تو گھروں میں بھی اس کا اہتمام کرنے کی بڑی ضرورت ہے۔ بچیاں بالغ ہو گئیں، بچے بالغ ہو گئے، ان کو بھی بتایا جائے کہ یہ پڑھا جائے کہ ہر نماز کے بعد یہ 5 دن تک 10 11 12 13 کی اثر تک اس کا اہتمام ہے۔ تو یہ ان دنوں کی خاص عبادات ہیں، خاص اعمال ہیں، اور بڑی ان کے اندر فضیلت ہے۔ تو ان کا اہتمام ہو کہ اللہ نے یہ عشرہ ذی الحجہ عطا فرما رکھا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی خاص رحمت کا سلسلہ ہے، پورے سال میں ان کا خاص امتیاز ہے، ان کی خاص شان ہے ان رات دنوں کی۔ تو میری زندگی میں اور میرے اعمال میں اس میں اضافہ نظر آیا۔ اور سب سے اہم جس چیز کی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، جگہ فضیلت کی ہوتی ہے، وقت فضیلت کا ہوتا ہے، رات فضیلت کی ہوتی ہے، دن فضیلت کا ہوتا ہے، تو اس میں اللہ کی نافرمانی کی برائی اور بڑھ جاتی ہے، اس میں اللہ کی نافرمانی کی نحوست اور بڑھ جاتی ہے۔ تو اس میں بہت احتیاط ہو کہ کہیں اللہ کا کوئی حکم نہ ٹوٹے، کوئی حکم نہ ٹوٹے۔ پھر ان دنوں کی ایک خاص عبادت ہے حج، جو 8 سے شروع ہوتی ہے۔ حج کی عبادت ویسے تو اس کا احرام شروع ہوتا ہے شوال سے، کوئی شوال سے احرام باندھنا چاہے یکم شوال سے باندھ سکے، شوال ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، لیکن عام طور پہ اس کے بڑے بڑے ارکان جو ادا ہوتے ہیں وہ ادا ہوتے ہیں 8 9 10 11 12، اس میں اس کے فرائض اور واجبات ادا ہوتے ہیں۔ تو یہ ایام حج بھی ہے، پورے سال میں عمرہ ہو سکتا ہے، نمازیں ہو سکتی ہیں، روزے ہو سکتے ہیں، صدقہ خیرات ہو سکتے ہیں، لیکن حج صرف انہی دنوں میں ہو سکتی ہے، حج صرف انہی دنوں میں ہو سکتی ہے۔ اب 359 دن آپ جا کے عرفات میں بیٹھ جائیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن ایک دن عرفہ میں بیٹھ جائیں، سبحان اللہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صرف اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جو یہ کہے کہ میری بخشش نہیں ہوئی، باقی سب کی ہو جائے گی۔ اتنی فضیلت کا دن وہ ایک دن، باقی 359 بیٹھ جائے، دن بیٹھ جائے، وہاں جبل رحمت 359 دن موجود ہے، میدان بھی موجود ہے، جگہ بھی وہی موجود ہے، لیکن ملے گا کچھ نہیں۔ وہ جمرات جنہیں ہم کہتے ہیں، جن پر لوگ کنکریاں مارتے ہیں، وہ پورا سال وہیں رہتا ہے، لوگ کنکریاں مارتے رہیں کچھ بھی نہیں ملے، پورا سال مارتے رہیں کچھ نہیں ملے، لیکن ان دنوں کے اندر اگر وہ کرے گا اجر و ثواب۔ مسجد حرام میں ایک دن کا، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب، 1,00,000 نمازوں کا ثواب مسجد حرام میں ایک نماز کا۔ لیکن 8ویں تاریخ کو حکم کیا ملتا ہے؟ جنگل میں چلے جاؤ، مینا میں چلے جاؤ، اور مینا کے میں جا کر کرنا بھی کچھ نہیں، نہ جمرات جانا ہے، نہ عرفات جانا ہے، نہ مزدلفہ جانا ہے، بس مینا میں جا کر 5 نمازیں پڑھنی۔ اب 5 نمازیں وہاں میں کیوں پڑھوں؟ مسجد حرام میں پڑھ لوں، جہاں 1 پہ 1,00,000 مل رہی ہے۔ لیکن اگر 8ویں کو مسجد حرام میں پڑھے گا تو شاید 1 کا بھی ثواب نہ ملے۔
آج کہاں ثواب ملے گا؟ آج جنگل میں ملے گا، آج اس مینا میں ملے گا۔ تو ان دنوں میں جو یہ عبادت ہے نا، اس عبادت سے ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی جگہ میں کچھ نہیں رکھا اور کسی وقت میں بھی کچھ نہیں رکھا، جو کچھ رکھا ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکھا۔ جس چیز میں جو فضیلت آئی ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے آئی، اللہ کے حکم کی وجہ سے آئی۔ ایک پہ لاکھ مل رہے، اللہ کا حکم تھا کہ مسجد حرام میں پڑھ، آج وہی ثواب جنگل میں مل رہا ہے، اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ کسی چیز میں رکھا ہے وہ اللہ کے حکم پورا کرنے میں رکھا، جو اللہ کا حکم پورا کرے گا اسے فضیلت ملے گی، اور جب اللہ کا حکم نہیں ہے، شریعت کا حکم نہیں ہے، تو چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے اس میں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ فرق ہے شریعت میں اور بدعت میں۔ شریعت اس لیے باعث اجر ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں کمائی ہے، اس میں اللہ کی رضا ہے، اس میں اللہ کا حکم ہے۔ اور بدعت چاہے دیکھنے میں کتنی اچھی کیوں نہ لگے، لیکن چونکہ شریعت کا حکم نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے اس میں۔ اب کوئی کہے میاں آج مغرب میں بڑا جی چاہ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، آج ہم 3 نہیں پڑھیں گے 4 پڑھیں گے۔ اب ظاہر ہے اس چوتھی رکعت میں کوئی غلط کام تو نہیں کیا، تلاوت بڑھا دی، تسبیحات بڑھا دی، درود بڑھا دیا، ذکر و اذکار بڑھ گئے، لیکن پیچھے کھڑے کرنے والے کیا کہیں گے؟ نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ اس چوتھے میں اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جو پہلی 3 عبادت بنی اس لیے عبادت بنی کہ ان میں اللہ کا حکم ہے، وہ شریعت کے مطابق ہے، وہ دین ہے۔ اور جہاں اللہ کا حکم نکلا، اللہ کی منشا نکلی، شریعت کا طریقہ نکلا، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ لگے اور اس میں تمہیں اچھائی کیوں نظر نہ آئے، وہ اچھائی نہیں، وہ دین کے نام پر اضافہ ہے، وہ بدعت ہے۔ اس سے دین کی شکل بگڑ جائے گی۔ ہر آدمی کو یہ چیز پسند آ گئی، وہ کرنے لگ گیا، کچھ عرصے کے بعد دین کی شکل کیا بنے گی؟ آج 4 پڑھ رہا ہے، کل کوئی 5 پڑھ لے گا، کل کوئی 5 پڑھے گا، پرسوں کوئی 6 پڑھ لے گا۔ تو کوئی چیز عبادت کب بنتی ہے، نیکی کب بنتی ہے، دین کب بنتا ہے؟ جب اس میں اللہ کا حکم بھی ہو اور شریعت کا طریقہ بھی ہو۔ تو یہ دین کی حقیقت بھی سمجھائی جا رہی ہے ان دنوں میں کہ اس میں اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے اور شریعت کا طریقہ بھی ہے۔ ورنہ یہی ساری چیزیں اس سرزمین پر پورے سال موجود ہوتی ہیں۔ مینا بھی ہوتا ہے، عرفات بھی ہوتا ہے، مزدلفہ بھی ہوتا ہے، وہ رکھے پتھر بھی ہوتے ہیں، کنکریاں بھی پڑی ہوتی ہیں۔ کوئی کہہ دے میاں رش کوئی نہیں ہے، میں اکیلے ہی جا کر آج عرفات ٹھہر کے آ جاؤں، تو اس دن کا وہ عمل فضیلت کا باعث ہے، عبادت ہے، اجر و ثواب ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کا حکم ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ تو ان دنوں کی خاص عبادت جو حج ہے اس میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور عجیب منظر ہوتا ہے جب ہر قسم کے لوگ، پڑھا لکھا، ان پڑھ، پی ایچ ڈی، کم پڑھا لکھا، سب کنکریاں اٹھا رہے ہوتے ہیں۔
اور کیا کرنا ہے بھائی کنکریوں کو؟ ایک پتھر پہ مارنا ہے۔ بظاہر تو یہ لگتا ہے عجیب سی دیوانگی ہے کہ پتھر اٹھا کے پتھر کو مار رہے ہیں اور لاکھوں آدمی مار رہے ہیں۔ لاکھوں آدمی مار رہے ہیں، کیا نفع ہے بھائی اس میں؟ کیا فائدہ ہے اس میں؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ اس میں مصلحت کیا ہے؟ مسلمان مصلحت نہیں دیکھتا، حکمت نہیں دیکھتا، اپنے عقل کے میزانے میں شریعت کے حکم کو نہیں تولا کرتا۔ اس کے نزدیک تو تسلی کی چیز صرف یہ ہوتی ہے کہ بس اللہ کا حکم پورا ہو رہا ہے۔ اس کے لیے تسلی کی چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ کا حکم پورا آ رہا ہو، اس کو اس دیوانگی کے اندر بھی مزہ آ رہا ہو کہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو بسوت دے رہے اور فرمانے لگے مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، اور یہ پتہ ہے تیرے اندر نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ بھی پتہ ہے نہ تیرے اندر نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت۔ تو یہ دین سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمان حکم کا بندہ ہو، کہ اللہ کا حکم کس میں ہے، بس اللہ کی مرضی کس میں ہے۔ اب وہ صفا مروہ کے درمیان چل رہا ہے، کبھی دوڑ رہا ہے، کبھی چل رہا ہے، کبھی دوڑ رہا ہے، کبھی چل رہا ہے، اور لاکھوں لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ اب یہ دوڑ بھی عبادت، یہ چلنا بھی عبادت، ہاں بھائی، اس لیے کہ اللہ کا حکم کی تعمیل ہو رہی ہے۔ کسی عمل میں کوئی عظمت فضیلت نہیں، ہاں جب اللہ کا حکم آ جائے وہ فضیلت کی چیز بن جاتی ہے۔ وہ پھر بیٹھنا بھی فضیلت کی چیز، وہ دیکھنا بھی فضیلت کی چیز، وہ دوڑنا بھی اجر و ثواب، وہ چلنا بھی اجر۔ کیسی عبادت ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا۔ تو یہ عبادات ہیں ان دنوں کی میرے عزیز، یہ سارا عبادات، اور اس میں ایک بڑی عبادت جو صرف انہی دنوں کے اندر ہوتی ہے، وہ ہے قربانی۔ قربانی کی عبادت، قربانی وہ چیز جس سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ قربانی وہ چیز جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے۔ تو قربانی کا نام ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ قربانی نام و نمود کے لیے نہیں کرنی، شہرت کے لیے نہیں کرنی، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں کرنی، لوگوں کے لیے واہ واہ کے لیے جانور نہیں رہنا، جانور لے کر اس کا ڈنگا نہیں بجانا، اور اس کو اسٹیٹس کی چیز نہیں بنانا، قربانی کی شان نہ خراب کرنا۔ قربانی تو وہ ہوتی ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہو۔ اگر یہ پیش نظر نہیں تو وہ قربانی نہیں۔ ہر چیز میں شیطان اپنا حصہ ڈال لیتا ہے، اپنا حصہ کر لیتا ہے۔ کیا آدمی پیسہ بھی لگا رہا ہوتا ہے، محنت بھی کر رہا ہوتا ہے، جانور بھی ذبح کر رہا ہوتا ہے، لیکن نمائش کے ساتھ، نام و نمود کے ساتھ، شہرت کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ بس اوقات اپنی نیکی ضائع کر دیتا۔ اس لیے کہ اللہ تو نیکی میں تقوی دیکھتے ہیں نا۔
پرہیزگاری دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں میری ذات کو راضی کرنے کا جذبہ کتنا ہے، یہ جذبہ دیکھتے ہیں۔ اس جذبے کے ساتھ قربانی خریدے، اس جذبے کے ساتھ۔ یہ جذبہ نہ ہو کہ بھائی سب کر رہے ہیں، اگر میں نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی غلط ہوا۔ اور اس حیثیت کا آدمی ہو، کوئی ایسا جانور خریدوں کہ لوگوں کی نظریں اٹھیں کہ ہاں بھائی کوئی جانور لیا ہے، ظاہر ہے یہ نیت بھی خراب ہے، یہ جذبہ بھی غلط ہے۔ تو قربانی وہ قربانی ہے جس سے اللہ کا قرب نصیب ہو، اللہ کو راضی کرنا ہو، اس کی رضا ہو۔ اور قربانی کے اندر بھی یہی فلسفہ ہے، قربانی کے اندر بھی یہ فلسفہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی فضائل بتائیں کہ اس دن، قربانی کے دن، جو عمل اللہ کو سب سے پسند ہے وہ قربانی کا خون بہانا ہے۔ جو جتنا بہائے گا اتنا اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو۔ سب سے فضیلت والا عمل قربانی کے دنوں میں یہ ہے۔ اور عقل پرستوں کی اور مادیت پرستوں کی عجیب پروپیگنڈا ہے کہ میاں قربانی سے جانور کم ہو رہے ہیں، معاشی نقصان ہو رہا ہے، کروڑوں روپے خون کی شکل میں نالیوں میں بہا جا رہا ہے، اس سے اچھا کسی غریب کی شادی کرا دو، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کے ساتھ یہ ہمدردی کر دو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں قربانی کا سبق کیا ہے۔ قربانی کا حکم ہے ہی اس لیے کہ تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، تمہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہیں اس کا نفع سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تمہارے سامنے اس کا فائدہ ہو یا نہ ہو، تم صرف اسے اس لیے اس کی تعمیل کرو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے بس۔ مادی نفع کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم عقل کے میزان میں پورا اترے تب اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، یہ تو مسلمانی نہیں ہے۔ مسلمانی تو ہے ہی یہ کہ نفع سامنے ہو یا نہ ہو، مفادات قربان ہو رہے ہوں، بڑا سا بڑا نفع قربان ہو رہا ہو، عقل میں بھی نہ آ رہا ہو، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے تو مسلمان اس کے سامنے سر جھکا رہا، اس کے سامنے سر جھکا رہا۔ قربانی کا تو سبق ہی یہی ہے، اور قربانی سے سبق اسی کو تو تازہ کرنا ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اس بات کا احساس رکھنا، اس بات کا علم رکھنا، اس بات کی معرفت رکھنا کہ دیکھو مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی نظر میں اللہ کا حکم ہر چیز سے بالاتر ہو، جس کی نظر میں اللہ کا حکم ہر چیز سے بالاتر ہو، اس کے یہاں سب سے فوقیت کی چیز اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ یہی تو معرفت پیدا کرنی ہے قربانی سے، یہی تو احساس زندہ کرنا ہے قربانی سے۔ ہم نفع کے بندے نہیں ہیں، ہم عقل کے بندے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے حکم کے بندے، اللہ کا حکم پورا کرنا۔ تو حج ہے، قربانی ہے، دونوں سے یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ مسلمانی یہ ہے کہ بس اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا،
اس کا نفع، اس کا فائدہ، اس کی مصلحتیں، اس کی حکمتیں عقل کے پیمانے پر، میزان پر پورا اترے یا نہ اترے، ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنا۔ اور ہر عبادت کا اپنا موقع ہوتا ہے، ایک محل ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا، بچیوں کی شادی کرا دوں گا۔ ارے میاں، بچیوں کی شادی کرا دو گے اس کا ثواب الگ ہے، لیکن نماز کا فریضہ الگ ہے۔ کوئی کہتے ہیں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے بدلے میں صدقہ خیرات کر دوں گا۔ ارے میاں، صدقہ خیرات کا بھی ثواب ملے گا، لیکن روزے بھی فرض ہے۔ ہر عبادت کا اپنا موقع ہے، اپنا محل ہے، جب اسے پورا کرو گے تب وہ فرض پورا ہوگا۔ تو ان دنوں کی خاص عبادت قربانی بھی ہے، حج بھی ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو انہی دنوں کے اندر نصیب ہوتی ہے۔ ایک ایک بال پر اللہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ایک ایک بال، ایک گناہ معافی ہوتی ہے، اور خون گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کے ہاں قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ ایک ایک بال پر ایک خطا معاف ہو رہی ہے، کتنا کا نفع ہے۔ اور یہ عبادت آپ پورے سال پھر حاصل نہیں کر سکتے۔ صدقہ دے سکتے ہیں، خیرات کر سکتے ہیں، نفلی روزے رکھ سکتے ہیں، نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قربانی کا اجر و ثواب 10، 11، 12 انہی 3 دنوں میں حاصل ہو سکتا۔ تو مسلمان اس فضیلت کو بھی بہت سعادت سمجھ کے حاصل کرے، اور کثرت سے مسلمان قربانیاں کرے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں فرمائی اور خوب فرمائی، اور اپنی امت کی طرف سے بھی قربانی فرمائی۔ اور آج سعادت مند مسلمان اپنی نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، خلفاء کی طرف سے قربانیاں کرتے ہیں، اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے سعادت دے رکھی، اللہ نے موقع دے رکھا ہے، خوشحالی دے رکھی ہے۔ تو ان دنوں کی عبادت ہے حج، اس سے بھی دین کی حقیقت سمجھائی جا رہی ہے۔ ان دنوں کی عبادت ہے قربانی، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اس کا بھی سبق ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اللہ کا حکم ہر چیز سے بالاتر ہے۔ سب سے زیادہ فوقیت کی چیز اللہ کے حکم کی تعمیل ہے، اور مسلمان قربانی سے یہی سبق زندہ کرتے ہیں، اس احساس کو زندہ کرتے ہیں، اسی کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت بھائی ان دنوں کی خوب قدردانی نصیب فرما دے، اور ان دنوں کی جو فضیلت ہے اور جو رحمتیں ہیں، اللہ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے، اور ساری امت کے لیے ان دنوں کو باعث رحمت بنائے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ یا ارحم الراحمین، ہم سبھی کو ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ مولا کریم ان ایام کی اور ان راتوں کی خوب قدردانی نصیب فرما، نیکیوں میں مولا کریم ہمیں ترقی نصیب فرما، نیکیوں کا اہتمام نصیب فرما، ان مبارک رات دن کی ہمیں فضیلت نصیب فرما، اس کی رحمتیں عطا فرما، اور ان کے مخصوص اعمال کا ہمیں اہتمام نصیب فرما۔ مولا کریم اپنے فضل سے پوری زندگی نیکیوں والی نصیب فرما، گناہوں سے پرہیز نصیب فرما، تقوی کی دولت نصیب فرما۔
گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، گناہوں سے گھن نصیب فرما، ہمارے زندگیوں کو، ہمارے گھروں کو مولا کریم گناہوں سے پاک فرما، ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما، اپنا فضل فرما، کرم فرما، ہمارے بچے بچیوں کو بری صحبت سے، برے ماحول سے، برے لوگوں سے محفوظ فرما، مولا کریم انہیں نیکیوں سے محبت نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما، بچے بچیوں کی تعلیم کے، تربیت کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اولادوں کے آزمائشوں سے، نافرمانیوں سے محفوظ فرما، مولا کریم انہیں اپنا بھی والدین کا فرما بردار بنا، اپنے فضل سے جو بچیاں گھروں میں ہیں ان کے لیے نیک صالح رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام زائد حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما، حادثات سانحات وباؤں سے، موذی امراض سے، اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما، مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کی مدد اور نصرت فرما، دین کی خدمت کے تمام شعبوں کی حفاظت فرما، مولا کریم تیرے دین کی خاطر قربانیاں دے رہے، محنتیں کر رہے، ان کی قربانیوں کو، محنتوں کو قبول فرما کر دین کو سربلندی نصیب فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اپنے دین کی حفاظت اشاعت کے لیے قبول فرما، اے مولا کریم مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، انہیں اپنوں کی حماقت سے، غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما، اپنے فضل سے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی شکلیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، مولا کریم رنگ، نسل، وطن، علاقے، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں مسلمانوں کو ان فتنوں سے محفوظ فرما، ایمان اسلام کے رشتے میں استحکام نصیب فرما، مضبوطی عطا فرما، اسلامی ایمانی اخوت کو زندہ فرما، حمیت اسلامی کو زندہ فرما، مولا کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمتك.